اور ایمان کی عظمت اور قدر و قیمت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ بخاری شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل کی ایک بدکار بد کردار خاتون کہیں جا رہی تھی، راستے کے قریب کنواں تھا، کنویں کے کنارے پہ ایک کتا پڑا ہوا تھا جس کو شدت کی پیاس لگی ہوئی تھی۔ اس خاتون نے کنویں سے پانی نکالا، پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے بدکار بد کردار عورت کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا، پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے۔ اور کتا اس کا در حقیر مخلوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتا تم میں سے کسی کے برتن کو منہ لگائے، اس برتن کو 7 مرتبہ دھو لو، 8ویں مرتبہ اچھی طرح ریت کے ساتھ دھلائی کر دو۔ یہ اتنا حقیر مخلوق ہے، لیکن بدکار عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے مغفرت کا فیصلہ فرمایا۔ دوسری جانب قریش مکہ نے بیت اللہ کی تعمیر کر لی، مسجد حرام کی تعمیر کر لی، پھر حاجی حضرات آتے تھے، حاجی حضرات کو زمزم کا پانی پلایا کرتے تھے، اور وہ اسی پر مطمئن تھے کہ ہم تو حاجیوں کو پانی بھی پلاتے ہیں، مسجد کی تعمیر بھی کرتے ہیں، تو ہماری بخشش کے لیے یہی کچھ کافی ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا حاجیوں کو زمزم پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا یہ ایمان کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ایمان کا درجہ بلند ہے، ایمان کا درجہ اس سے بھی بلند ہے۔ اگر بنی اسرائیل کی بدکار عورت پیاسے کتے کو پانی پلاتی ہے، اس کی بخشش کا فیصلہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس ایمان ہے۔ اور اگر قریش جیسے اعلی خاندان کے لوگ حاجیوں کو زمزم پلاتے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کوئی وقعت نہیں ہے کیونکہ ایمان موجود نہیں ہے۔ ایمان ضروری ہے، ایمان کی بنا پہ پھر بعد میں اعمال قبول ہوتے ہیں۔